نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون۔ اور کافروں نے کہا اس قرآن کو نہ سنو اور اس میں فضول شور و گل مچاؤ تاکہ تم غالب آ جاؤ۔ اس آیت مبارکہ کے بارے میں مفسرین فرماتے ہیں مشرکین قریش کے بارے میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور ان کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ قرآن حکیم کی تاثیر سے اس قدر خوف زدہ تھے کہ وہ لوگوں کو دل جماعی کے ساتھ قرآن پاک سننے نہیں دیتے تھے، بلکہ ان کی عادت یہی تھی کہ جس وقت تلاوت قرآن کی جاتی تو وہ شور مچانا شروع کر دیتے۔ جب اللہ کے رسول لوگوں کو قرآن سناتے تھے، قرآن سمجھاتے تھے، اس وقت وہ شور مچاتے تھے، سیٹیاں بجاتے تھے، طرح طرح سے آوازیں بلند کرتے تھے۔ مقصد صرف ان کا یہ تھا کہ لوگ قرآن حکیم کی تلاوت کو نہ سن سکیں، کیونکہ اگر انہوں نے دل جمعی سے صاحب قرآن سے قرآن سن لیا تو وہ ایمان کہیں نہ لے کر آ جائے، تو اس لیے وہ یہ حرکت کیا کرتے تھے۔ تو علماء کہتے ہیں اس آیت کریمہ سے یہ معلوم ہوا کہ قرآن کی تاثیر سے کفار بھی خوف زدہ تھے، اور آج بھی اگر جو قرآن سے اپنا رشتہ مضبوط کر لیتا ہے، جو قرآن سے اپنا رشتہ اور تعلق کو جتنا مضبوط سے مضبوط کرتا چلا جاتا ہے، قرآن کی تاثیر آج بھی نصیب ہو رہی ہے۔ آج بھی جو کئی ایسے کافر ہیں جنہوں نے ریسرچ کی اور جب انہوں نے قرآن کو صحیح تعصب کی نظر سے نہیں بلکہ ہدایت کی نیت سے پڑھا، آج بھی ایسے اخبارات میں، ایسے یورپین ممالک میں ایسے بڑے بڑے سائنٹسٹ جو قرآن کی حقانیت کے معترف ہوئے کہ جو قرآن کے سب سے بڑے دشمن تھے، آج وہ قرآن حکیم پر ان کا ایسا ایمان اور ایسا یقین، اللہ اکبر۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اس آیت کریمہ کے بارے میں روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تھے جب حضور قرآن پڑھتے تھے اور اپنی آواز بلند کرتے تھے، جبکہ مشرکین لوگوں کو آپ سے دور بھگاتے تھے اور لوگوں سے یہ کہتے تھے کہ قرآن کو نہ سنو، اور اس کی تلاوت کے وقت وہ فضول شور و گل مچاتے تھے اور کہتے تھے کہ تم بھی شور کرو تاکہ تم ان پر غالب آ جاؤ اور یہ تمہیں قرآن نہ سنا سکیں۔ اللہ اکبر، ان کی یہ حرکت ہوتی تھی۔ پھر سنیے اللہ رب العالمین نے ان کے بارے میں آگے کیا فرمایا۔ فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ذَلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ النَّارُ لَهُمْ فِيهَا دَارُ الْخُلْدِ جَزَاءً بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ۔ تو بے شک ضرور ہم کافروں کو سخت عذاب چکھائیں گے اور بے شک ہم انہیں ان کے برے اعمال کا بدلہ دیں گے۔ یہ اللہ کے دشمنوں کا بدلہ آگ ہے، ان کے لیے اس میں ہمیشہ رہنے کا گھر ہے۔ یہ اس بات کی سزا ہے کہ وہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے۔ کفار مکہ کے طرز عمل کو بیان کرنے کے بعد اس آیت کریمہ میں اللہ نے انہیں عذاب شدید سے ڈرایا اور فرمایا جب میرے حبیب قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں اس وقت جو کافر فضول شور و گل مچاتے ہیں اور وہ کرنے کا بھی کہتے ہیں، انہیں اور ان تمام کافروں کو ہم ایسا سخت عذاب چکھائیں گے کہ جس کی سختی کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا، اور فرمایا بے شک ہم انہیں ان کے برے اعمال کا بدلہ دیں گے اور کفر کا بدلہ سخت عذاب ہے، اور یہ عذاب اللہ کے دشمنوں کا بدلہ ہے اور وہ جہنم کی آگ ہے۔ ان کے لیے جہنم میں ایک ایسا گھر ہے کہ جس میں یہ ہمیشہ رہیں گے اور وہ اس گھر سے کہیں اور یہ منتقل نہیں ہو سکیں گے۔ یہ سخت عذاب اس بات کی سزا ہے کہ وہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے اور جب اس کی تلاوت ہوتی تھی تو وہ سن کر فضول شور و گل کیا کرتے تھے۔ تو یہاں سے علماء فرماتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کا دشمن اللہ کا دشمن،
حضور کا دشمن اللہ کا دشمن، قرآن کا دشمن اللہ کا دشمن۔ اور فرمایا کہ ان کافروں نے قرآن کی آواز روکنی چاہی تو اللہ نے انہیں اپنا دشمن قرار دیا۔ اور آگے ارشاد فرمایا وقال الذین کفروا ربنا ارنا الذین اضلانا من الجن والانس نجعلہما تحت اقدامنا لیکونا من الاسفلین۔ اور کافر جہنم میں جا کر کہیں گے اے ہمارے رب، ہمیں جنوں اور انسانوں کے وہ دونوں گروہ کو دکھا کہ جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا، تاکہ آج ہم انہیں اپنے پاؤں کے نیچے رون ڈالیں تاکہ وہ جہنم میں سب سے نیچے والوں میں سے ہو جائیں۔ اللہ اکبر۔ جب کافروں کو اللہ جہنم میں ڈال دے گا تو وہ جہنم میں ڈالنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں جو عرض کریں گے وہ قرآن نے بتایا۔ وہ جہنم میں جانے کے بعد یہ اپنے رب کی بارگاہ میں کہیں گے مالک، شیطانوں میں سے اور انسانوں کے وہ دونوں گروہ ہمیں دکھا کہ جنہوں نے دنیا کی زیب و زینت کو خوبصورت بنا کر ہمارے سامنے پیش کیا اور ہمارے دلوں میں وسوسے ڈال کر ہمیں آخرت کو جھٹلانے کی طرف مائل کیا، اور یوں ہمیں گمراہ کر دیا کہ آج ہم جہنم میں پہنچ گئے۔ آج ان دونوں کو ہمیں دکھا، ان دونوں گروہ کو، تاکہ ہم آج ان سے جہنم میں انتقام لیتے ہوئے انہیں اپنے پاؤں کے نیچے رون ڈالیں اور وہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہم سے زیادہ سخت عذاب والوں میں سے ہو جائیں اور ہمیں گمراہ کرنے کی سزا پائیں۔ اب دیکھیے کہ یہ بھی قیامت کے دن ان کے کیسے دشمن ہوں گے کہ جن کی پیروی کرتے ہوئے دنیا میں وہ گمراہ ہوئے۔ اللہ کی بارگاہ میں ہر وقت دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں ہر قسم کی گمراہی سے بھی بچائے، اور ہم کسی کو گمراہ کریں، غلط راستے کی طرف لے جائیں، اللہ اس سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ کل جو پروگرام میں بھی آپ نے سماعت کیا تھا کہ غضب والے لوگ اور گمراہ قسم کے لوگوں کے وہ کس طرح جب گمراہ ہو جاتے ہیں، تو اسی لیے ہمیں اللہ سے یہ سورہ فاتحہ میں ہمیں بار بار دعا کروائی جا رہی ہے نمازوں میں کہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ مالک جو ان پر تیرا غضب ہوا اور جو گمراہ ہوئے ان کے راستے سے ہمیں محفوظ فرما۔ تو یہ ہر وقت ہمیں بار بار دعا سکھائی جا رہی ہے۔ اس کا مقصد یہی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر جہنم میں جانے کے بعد وہ بھی اسی طرح وہ سزا پائیں۔ آگے سنیے، فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، کہ بے شک جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر ثابت قدم رہے، ان پر فرشتے اترتے ہیں اور کہتے ہیں تم نہ ڈرو اور نہ غم کرو اور اس جنت پر خوش ہو جاؤ کہ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ اللہ اکبر۔ اس سے پہلے والی آیات میں کافروں کے لیے وعید بیان ہوئی، اب یہاں سے اللہ نے ایمان والوں کے لیے وعدہ بیان کیا۔ اب دیکھیے اللہ کا کیا وعدہ ہے، سنو ایمان والو۔ فرمایا کہ بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے اللہ کے رب ہونے پر، اس کی وحدانیت کا کہ وہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس بات کا اقرار کرتے ہوئے کہا کہ ہمارا رب صرف اللہ ہے، اور پھر وہ اس اقرار پر اور اس کے تقاضوں پر ثابت قدم رہے، تو فرمایا ایسے لوگوں پر اللہ کی طرف سے فرشتے اترتے ہیں اور انہیں یہ بشارت دیتے ہیں کہ تم آخرت میں پیش آنے والے حالات سے نہ ڈرو، اور اہل و عیال وغیرہ میں سے جو کچھ تم پیچھے چھوڑ آئے ہو ان کا بھی غم نہ کرو، اور اس جنت پر خوش ہو جاؤ کہ جس کا تم سے دنیا میں اللہ کے رسولوں کی مقدس زبان سے تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ اس آیت میں استقامت کا لفظ آیا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا۔ استقامت کیا ہوتی ہے؟ استقامت کے بارے میں دو حدیث مبارکہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، سنیے۔ ترمذی شریف میں حدیث ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت مبارکہ پڑھی، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا۔ پھر آپ نے فرمایا لوگوں نے یہ کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر حضور نے فرمایا ان میں سے اکثر کافر ہو گئے۔ تو جو شخص اسی قول پر کہ ہمارا رب اللہ ہے اس پر ڈٹا رہا
حتیٰ کہ وہ مر گیا، تو میرے آقا فرماتے ہیں وہ ان لوگوں میں سے ہے جو اس قول پر ثابت قدم رہے جن کے بارے میں ابھی آپ نے سنا۔ دوسری حدیث پاک مسلم شریف میں ہے، حضرت سفیان بن عبداللہ ثقفی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اسلام کے بارے میں کوئی ایسی بات بتائیے کہ میں آپ کے بعد کسی اور سے اس بارے میں سوال نہ کروں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم کہو میں اللہ پر ایمان لایا، پھر اس اقرار پر ثابت قدم رہو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا بتائیے استقامت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا استقامت یہ ہے کہ بندہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، یہ استقامت ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا استقامت یہ ہے کہ بندہ امر و نہیں یعنی احکامات پر عمل کرے اور ممنوعات سے جن کاموں سے اللہ اور اللہ کے رسول نے روکا ان سے بچے، اس پر قائم رہے۔ اور فرمایا فاروق اعظم نے کہ لومڑی کی طرح حیلہ سازیاں کر کے راہ فرار اختیار نہ کرے۔ آج دیکھ لیجئے لوگ لومڑی کی طرح ہی یہ حلال میں حرام، حرام میں چاہتے ہیں کوئی حلال کا راستہ نکل جائے، سود اسی طرح وہ اپنے دل کو خوش کرنے کے لیے حرام کما رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ اس طرح بھی تو یہ ہو جائے تو وہ حیلہ سازیاں کر کے راہ فرار، اس طرح بہت سے کام ہیں۔ تو جو احکامات جن کاموں کا دے دیا گیا جو کرو تو وہ کرو، جن کاموں سے اللہ اور اللہ کے رسول نے منع کر دیا رک جاؤ۔ فرمایا اس پر قائم رہو، یہ استقامت ہے، اور لومڑی کی طرح حیلہ سازیاں کر کے راہ فرار اختیار نہ کرو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا استقامت یہ ہے کہ بندہ عمل میں اخلاص پیدا کر لے، بندہ عمل میں اخلاص پیدا کر لے، یہ استقامت ہے۔ شیر خدا مولا علی سے پوچھا گیا تو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے فرمایا استقامت یہ ہے کہ بندہ فرائض کو پابندی سے ادا کرے، یہ سب سے بڑی استقامت ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر ان ساری باتوں کا دو احادیث اور خلفائے راشدین کے اقوال کا خلاصہ اگر ہم بنائیں تو خلاصہ یہ بنے گا کہ بندہ اللہ کی وحدانیت کے اقرار اور اخلاص کے ساتھ نیک عمل کرنے پر ثابت قدم رہے، گویا اسے استقامت نصیب ہو گئی۔ تو یہ ہے استقامت۔ اور یاد رکھیے اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے ایک اور بات بھی ارشاد فرمائی کہ فرشتوں کی طرف سے مومن کو بشارت دی جاتی ہے۔ یہ اس آیت کریمہ میں آیا کہ جو استقامت کے ساتھ قائم رہے تو فرمایا ان پر فرشتے اترتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں مختلف قول ہیں، سنیے۔ ان میں سے ایک قول یہ ہے کہ یہ کب بشارت دی جاتی ہے، یہ دنیا میں دی جاتی ہے یا مرنے کے ٹائم؟ تو سنیے، مفسرین فرماتے ہیں موت کے وقت فرشتے اترتے ہیں اور مومن کو آخرت میں پیش آنے والے احوال یا اس کا ایمان سلب ہونے کا خوف کہ موت کے وقت اسے ڈر لگ رہا ہے میرا کہیں ایمان سلب نہ ہو جائے، تو جس نے ساری زندگی وہ اس قول پر ڈٹا رہا اور اپنے اہل و عیال جو اب وہ دنیا سے جا رہا ہے اسے غم ہے کہ میرے بیوی بچوں کا کیا ہوگا، میرے پیچھے کیا ہوگا، تو فرمایا کہ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس وقت مومن کو یہ بشارت دی جاتی ہے کہ یہ ایمان سلب ہونے کا خوف، اہل و عیال کے چھوٹنے کا غم یا گناہوں کا غم کہ نہ کرنے کا وہ کہتے ہیں، اور اسے اس وقت فرشتے جنت کی بشارت سنا دیتے ہیں، موت کے وقت اسے بشارت دیتے ہیں۔ اور ایک قول اس کے بارے میں مفسرین نے یہ لکھا کہ جب مومن قبروں سے اٹھ رہے ہوں گے تو فرشتے انہیں اس وقت جنت کی بشارت بھی دے رہے ہوں گے۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ مومن کو 3 بار بشارت دی جاتی ہے۔ یہ آیت کریمہ میں جو اللہ نے فرمایا تو 3 موقعوں پر بشارت دی جاتی ہے، ایک موت کے وقت، ایک قبر میں، اور تیسری جب قبر سے اٹھ رہا ہوگا۔ تینوں ٹائموں سے یہ بشارت دی جاتی ہے۔ اور ایک قول اس کے بارے میں مفسرین نے یہ لکھا کہ ایمان والوں پر فرشتے اترتے ہیں اور انہیں دینی دنیاوی جو مشکلات پیش آتی ہیں ان میں ان کی اس چیز کے ساتھ امداد کرتے ہیں کہ جو ان کے سینوں کو کشادہ کر دے اور الہام کر کے ان کے دلوں میں کے ذریعے ان کے دلوں سے خوف اور غم کو اسی طرح وہ دور کر دیتے ہیں۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو یہاں بیان کی گئی۔ ایک آیت کریمہ
करीमा, 2 आयत करीमा मुख्तसर बयान करके मैं अपनी गुफ्तगू समेटता हूँ। और फरमाया नहनु औलियाउकुम फिल हायातिद दुनिया व फिल आखिरह वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम वलकुम फीहा मा तदउन नुज़ुलम मिन गफूरिर रहीम। और हम दुनिया की ज़िंदगी में और आखिरत में तुम्हारे दोस्त हैं, और तुम्हारे लिए जन्नत में हर वो चीज़ है जो तुम्हारा जी चाहे, और तुम्हारे लिए उसमें हर वो चीज़ है जो तुम तलब करो। बख्शने वाले मेहरबान की तरफ से मेहमानी है। एक तो जन्नत की बशारत दी, और फरमाया फरिश्ते ईमान वालों को जन्नत की बशारत देने के साथ साथ और मज़ीद उनके दिल को तसल्ली देते हुए, उनके दिल को और तक़वीत देते हुए क्या कहेंगे? मेरा रब फरमाता है कि वो फरिश्ते कहते हैं हम तुम्हारे दोस्त हैं। इस बताइए कितना सहारा, कितना बड़ा सहारा कि फरिश्ते कह रहे हैं कि हम तुम्हारे दोस्त हैं। दुनिया की ज़िंदगी में हम तुम्हारी हिफाजत करते थे और आखिरत में भी अब तुम्हारे साथ रहेंगे, और जब तक तुम जन्नत में दाखिल ना हो जाओ तब तक तुमसे हम जुदा न होंगे, और तुम्हारे लिए जन्नत में हर वो करामत, नेमत और लज्जत है कि जो तुम्हारा जी चाहे, और तुम्हारे लिए इसमें हर वो चीज़ है कि जो तुम तलब करो। उस रब ताला की तरफ से तुम्हारी मेहरबानी है। वो रब कौन है? तो फरमाया वो बड़े बड़े गुनाहों को बख्शने वाला और गुनाहों को अपनी रहमत से नेकियों में तब्दील करने वाला, और अल्लाह अपने बंदों इताअत गुजारों पर ख़ास रहम फरमाने वाला है। एक हदीस पाक मिलती है कि नुज़ुलम मिन गफूरिर रहीम, कि ये बख्शने वाले मेहरबान की तरफ से मेहमानी है। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान भी सुन लीजिए। मेरे आका ने इसकी तफसीर कितनी ज़बरदस्त करके बताया कि उस जन्नत में इंसान जाने की तमन्ना करे, अल्लाह की बारगाह में दुआ करे। सुनिए वो जन्नत, क्या खूबसूरत नज़ारा। मेरे आका ने वो क़यामत के दिन वो मंजर पेश आएगा, लेकिन मेरे आका ने अपने ग़ुलामों को, अपने उम्मतियों को दुनिया में बता दिया। नुज़ुलम मिन गफूरिर रहीम की तफसीर सुनिए मेरे आका ने की। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जन्नती अपनी मजलिस में होंगे, उनके लिए जन्नत के दरवाजे पर एक नूर ज़ाहिर होगा। अब वो जन्नत में है, हुजूर बता रहे हैं। फरमाया जन्नत के दरवाजे पर एक नूर ज़ाहिर होगा। वो अपना सर उठाएंगे तो क्या देखेंगे कि उनका रब ताला जलवा फरमाए। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला इरशाद फरमाएगा, जब वो अल्लाह को देखेंगे, अल्लाह इरशाद फरमाएगा ए जन्नतियों मुझसे मांगो। वो अर्ज़ करेंगे मालिक हम तुझसे सवाल करते हैं कि तू हमसे राज़ी हो जा। अल्लाह ताला इरशाद फरमाएगा कि मेरी रिज़ा ने ही तो तुम्हें इस घर में जन्नत में उतारा है और तुम्हें ये इज्जत दी है, तो तुम मुझसे कुछ और मांगो। आज तो मैं तुमसे राज़ी हूँ, जब भी तो जन्नत दी है, लेकिन कुछ और मांगो। अल्लाहु अकबर। मेरे आका कहते हैं वो जन्नती क्या कहेंगे? जन्नती अर्ज़ करेंगे हम तुझसे मज़ीद नेमतों का सवाल करते हैं। जब वो ये कहेंगे, मेरे आका फरमाते हैं उन्हें सुर्ख याकूत के घोड़े अता किए जाएंगे कि जिनकी लगामें सब ज़बरदस्त और सुर्ख याकूत की होंगी। वो जन्नती उन पर सवार होंगे, और वो घोड़े की रफ्तार कितनी होगी? मेरे आका फरमाते हैं वो घोड़े अपने कदमे हद्दे निगाह पर रखेंगे, यानी जहाँ घोड़े की निगाह जा रही होगी वहाँ तक उनका कदम होगा, यानी इतनी उनकी रफ्तार होगी। फिर अल्लाह ताला, अब देखिए उन्होंने नेमतें मांगी थी, अब अल्लाह क्या क्या दे रहा है। फरमाया अल्लाह ताला दरख्तों को हुक्म देगा और उन पर फल आ जाएंगे, और जन्नतियों के पास हूरैन आएंगी। वो हूरैन आकर वो जन्नतियों से कहेंगे हम नर्म व नाजुक हैं, हम सख्त नहीं हैं, हम हमेशा रहने वाली हैं, हम पर मौत नहीं आती, और मुअज़्ज़ज़ लोगों की बीवियां हैं। फिर अल्लाह ताला कस्तूरी के टीले को हुक्म देगा जो सफ़ेद और महकता हुआ होगा, तो वो उन पर खुशबू बिखेर देगा जिसे मसीरा कहते हैं। यहाँ तक कि जब वो खुशबूदार हो जाएंगे, मेरे आका फरमाते हैं फरिश्ते उन्हें जन्नत अदन में ले जाएंगे। और ये जन्नत अदन क्या है? फरमाया ये जन्नत का वस्त दरमियान है। फरिश्ते कहेंगे ए हमारे रब,
لوگ حاضر ہو گئے۔ اب دیکھیے سب دیکھ کر پھر فرشتے کہیں گے مالک اب لوگ حاضر ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا جائے گا صادقین یعنی سچوں کو خوش آمدید، اطاعت گزاروں کو، فرما برداروں کو خوش آمدید۔ تو ان کے لیے پھر اللہ کی طرف سے حجاب اٹھا دیا جائے گا۔ میرے آقا فرماتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے اور رحمان کے نور سے لطف اٹھائیں گے۔